مختلف روایات کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل کئی نشانیوں کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے مفہوم کے مطابق اہل فیدن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان قریب آسمان سے ایک دھماکے کی آواز آئے گی اور یہ آواز آسمان کی غضبناک گرج سے الگ ہوگی، لیکن اس آواز سے انسان کا دل لرز کر رہ جائے گا، اور جب تم اس زمانے کو پاؤ تو اگلے طویل وقت کے لیے سامان خوردنوش کو یعنی کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کر کے اپنے گھر میں بند ہو جاؤ اور استغفار کا ذکر کرو، استغفار پڑھو۔ خالد بن مدان سے روایت ہے کہ جب تم آسمان میں ماہ رمضان کے اندر مشرق کی طرف سے آگ کا ستون دیکھو تو جس قدر ہو سکے کھانے پینے کی چیزیں رکھ لینا، کیونکہ وہ قحط اور بھوک مری کا سال ہوگا۔ کتاب الفتن 627۔ جبکہ ایک اور مقام پر ملتا ہے کہ خالد بن مدان سے روایت ہے کہ ان قریب ستون نشانی کے طور پر ظاہر ہوگا جو مشرق سے نکلے گا اور اسے تمام زمین والے دیکھیں گے۔ بس جو شخص کو پائے تو اپنے اہل خانہ کے لیے 1 سال کی خوراک تیار کر لے۔ کتاب الفتن 616۔ مشرق کی طرف سے ایک عظیم آگ بلند ہوگی جس کو سب انسان دیکھ لیں گے، جس کے بعد روایت کے مطابق یہ نصیحت کی گئی ہے کہ تم ممکنہ طور پر زیادہ سے زیادہ کھانے پینے کے سامان کو جمع کر کے اپنے گھر میں بند ہو جاؤ۔ جبکہ اسی طرح کی ایک تیسری روایت کے مطابق ماہ رمضان میں مذکورہ دھماکے کی آواز کئی بلندیوں سے سنائی دے گی جو کہ بڑے فتنوں کی نشانی ہوگی۔ اس کے بعد روایت کے مطابق 3 ماہ بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان میں زوردار چیخ کی آواز ہوگی تو ماہ شوال میں مصیبت نازل ہوگی۔ ماہ ذوالقعدہ میں تمام قبائل الگ الگ ہو کر متحارب یعنی آپس میں لڑنے والے ہوں گے۔ ذوالحج میں بڑی خوریزی ہوگی، جبکہ ماہ محرم میں تو کیا ہی محرم۔ یہ بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی، دور ہو دور ہو، اس میں لوگ ادھر ادھر بہت مارے جائیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قحط اور چیخ سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان شب جمعہ میں بھیانک زلزلہ آئے گا جس سے ہر سونے والا بیدار ہو جائے گا، کھڑا ہوا آدمی بیٹھ جائے گا، پردہ نشی عورتیں پردے سے باہر آ جائیں گی، اور اس سال بہت سارے زلزلے ہوں گے۔ لہٰذا جب تم لوگ جمعہ کے روز نماز فجر پڑھ لو تو اپنے کانوں میں ڈانٹ لگا لینا، اور جب تمہیں چیخ کی آواز کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ کلمہ کہنا، سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا القدوس۔ جو ایسا کرے گا وہ بچ جائے گا اور جو ایسا نہ کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ کتاب الفتن نعیم بن حماد۔ پیارے دوستو، امام آخری زمانہ کے متعلق جتنی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے، تو اگر ہم اپنے حال کو اس کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف عہد فتن کا آغاز ہو چکا ہے، بلکہ ابھی شاید وہ وقت بھی آ پہنچا ہے جب اس کی بڑی نشانیاں بھی سامنے آنے کے قریب ہی ہے، اور ہم یہ نہیں جانتے کہ نشانی کب پوری ہوگی، جب مشرق کی آگ کو ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے گا۔ لیکن پیارے دوستو، اس کا اہم پہلو یہ ہے کہ یہ رمضان شریف میں ہوگا۔ پیارے دوستو، ہم نے کورونا وائرس کو بھی دیکھا، ایک فتنے کی طرح یہ پوری دنیا پر قابض ہو کر ایک بہت بڑے فتنے کے طور پر مثال بن کر ابھر گیا ہے، جس نے پوری دنیا میں خوف پھیلا دیا ہے، بلکہ کورونا وائرس کے چلتے لوگوں کو لاک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا۔ پیارے دوستو، امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی ملنے والی روایت کو اگر ہم ٹھیک سے دیکھیں تو رمضان شریف سے جڑی اور بھی کئی نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور مثال کے طور پر پیارے دوستو، اسی ماہ مبارک میں سورج اور چاند کے گرہن کا بھی بولا گیا ہے، اور اس سے شاید اب امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا وقت قریب ہی ہے۔ جبکہ اگر سعودی عرب کے موجودہ حالت اور پالیٹکس کو اس کی بنیاد بنایا جائے تو بھی 3 عرب شہزادوں کی جنگ، جس کے بعد امام مہدی کے ظہور کے بارے میں روایت موجود ہے، وہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ قیامت کے قریب خلیفہ مہدی کا نمودار ہونا حدیث مبارک میں بیان ایک انوکھی مثال ہے۔ امام مہدی حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ امام مہدی کا نمودار ہونا ایک حقیقت ہے۔ سبھی مسلمان اور اہل کتاب عیسائی بھی
اس پیغام کو خود بھی سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ خلیفہ مہدی کا نمودار ہونا یہ ایسی حقیقت ہے جو ہو کر رہے گی، اور یہ تقدیر کے ان حقائق کا یقینی بیان ہے جو مستقبل قریب میں وقوع پذیر ہوں گے۔ ہم امام مہدی کی آمد کے انتظار میں ہی یہ دن گزار رہے ہیں، اور اس امام مہدی کے منتظر ہے جس کا ظہور آرماگیڈون کی مشہور، معروف اور جلد ہونے والی حتمی عالمی ایٹمی جنگ کے بعد ہوگا۔ قرب قیامت سے پہلے مسلمانوں کے خلاف سب سے بڑی خوفناک جنگ ہوگی جس کا علاقہ مشرق وسطی ہوگا۔ مسلم کتاب الفتن میں ایک حدیث روایت کی گئی ہے، اتنی خوفناک جنگ کبھی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اگر کوئی پرندہ فوجیوں کے اوپر سے گزرنا چاہے گا تو وہ بھی دوسرے کنارے پہنچنے سے پہلے گر کر مر جائے گا۔ مسلمانوں کا اتنا خون بہے گا، 100 میں سے 99 لوگ شہید ہو جائیں گے۔ یہ جنگ محض 4 روز چلے گی اور چوتھے روز اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح کرے گا۔ پروفیسر امین محمد جمال جامعہ ازہر اہل سنت والجماعت کے عقیدہ ظہور مہدی کے بارے میں رائے دیتے ہیں کہ جس طرح مہدی کی صفات اور نشانیوں کے بارے میں واضح احادیث وارد ہوئی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واضح حدیث ان کے نمودار ہونے کی جگہ کا تعین کر دیتی، مگر اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت کے تحت یہی بہتر تھا کہ ان کے نمودار ہونے کی جگہ اور ان کی مکہ روانگی کے مقام کو خفیہ رکھا جائے تاکہ قیام گاہ دشمنوں سے محفوظ رہے، خواہ یہ قیام گاہ مشرق میں یا مغرب میں یا جنوب میں یا حجاز مقدس میں ہو۔ ان کی روانگی کے مقام کو اسی لیے مخفی یعنی چھپا کر رکھا گیا تاکہ دشمن مکر کے تیر ان پر برسا کر اور جام غضب ان پر انڈیل کر انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ غالباً یہی وہ حکمت ہے جس کے تحت خلیفہ مہدی علیہ السلام روانگی کے مقام کو ہم سے مخفی رکھا گیا ہے۔ خلیفہ مہدی کے نمودار ہونے کی یقینی علامت یہ ہے کہ کعبہ شریف کے قریب ان کے ہاتھ پر مشرکین کے خلاف جہاد لڑنے کے لیے بیعت ہوگی۔ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر جہاد اکبر کی بیعت کرے، وہ جن کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی، نہ کوئی تعداد، نہ کوئی ساز و سامان۔ پیارے دوستو،